بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے سوائے موت کے کسی بھی مرض کو بغیر علاج کے ہلاک نہیں کیا، یعنی ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرو۔ جو لوگ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لیتے ہیں وہ 33 بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جب دسترخواں بچھا دیا جائے تو جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہیں سامنے سے کھائے، دوسرے طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، اور اسی طرح جب کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ ایک ہی دسترخواں پر مختلف غذا کھانے سے اجتناب کرو، کیونکہ اس طرح کی خوراک بابرکت نہیں ہوتی۔ جب تک دسترخواں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ سیر نہ ہو جائیں کھانے سے ہاتھ مت کھینچو، کیونکہ تمہارا یہ عمل تمہارے ساتھیوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اپنے نوکروں کے ساتھ غذا تناؤ کرنا ایک قسم کی انکساری ہے، اور جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ جو شخص بھوک ہوتے ہوئے بھی اپنی بھوک کو اپنی عزت نفس کی خاطر چھپائے اور کسی کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار نہ کرے تو خداوند عالم اس کے لیے 1 سال تک حلال رزق مقرر کر دیتا ہے۔ اپنے دسترخواں کو سبزی سے زینت دو، اس لیے کہ سبزی دسترخواں سے شیاطین کو دور کر دیتی ہے۔ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ کھانے کے فوراً بعد اپنے دانتوں میں حلالہ کرو، کیونکہ حلالہ کرنا ایک قسم کی پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی ایمان کا جز ہے، اور ایمان مومن کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دن میں 1 بار نرگس کا پھول سونگھو، اگر ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 1 بار سونگھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ سونگھ لو، کیونکہ اس کی خوشبو تم کو جذام، برس اور جنون کے مرض سے محفوظ رکھے گی۔ ابن عباس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ خربوزہ مثانے کو صاف کرتا ہے، معدے کو ہلکا کرتا ہے اور بدن کی جلد کو تر و تازگی عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بس سنا اور زیرہ کو استعمال کرو، ان میں سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے۔ جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 حجوہ کھجوریں کھا لی، اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ نئے پھلوں میں ایسے فائدے ہوتے ہیں کہ جو موسم کے اختتام پر نہیں ہوتے۔ نئے پھل کھانے سے بدن تندرست ہوتا ہے اور دل سے غم دور ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کلونجی استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ خربوزے اور انگور کی فصل میں میری امت کے لیے بہار کا موسم نزدیک ہو جاتا ہے۔ خربوزہ جنت کا پھل ہے، لہذا اس کے کھانے میں غفلت نہ کرو۔ چھری سے ٹکڑے کرنے کے بجائے دانتوں سے کاٹ کر کھانا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے ایک پھل ہے جس کے کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ جو شخص غذا کو قیمت بڑھانے اور اسے مہنگا بیچنے کی امید پر 40 دن تک محفوظ رکھے تو وہ خدا سے دور ہے، وہ خدا بھی اس سے دوری اختیار کرے گا۔ جو شخص نہار منہ کشمش کے 21 دانے کھائے تو اپنے جسم میں کسی ایسی بیماری کو نہیں دیکھے گا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔
دنیا اور آخرت میں پینے کی چیزوں میں بہترین چیز پانی ہے۔ پیاس کی حالت میں چوس کر پانی پیو، بغیر گھونٹ کے ہرگز نہ پیو۔ اجوائن کثرت سے استعمال کرو، کیونکہ عقل کی تقویت کے لیے اجوائن انتہائی مؤثر ہے۔ روٹی کو چھری سے مت کاٹو، جس طرح اللہ نے اسے محترم قرار دیا ہے تم بھی اس طرح اس کا احترام کرو۔ جس نئے شہر میں بھی جاؤ تو وہاں کی سبزی کھاؤ۔ سرکہ سالن کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے بہت اچھا ہے۔ مل کر کھانا کھاؤ، کیونکہ خداوند عالم نے برکت اجماع میں رکھی ہے۔ کاسنی کے ہر پتے سے بہشت کے پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے۔ کالی خر جنت کے درخت میں سے ہے جو بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تریج ایک قسم کا بڑا لیمو ہے جو دل و دماغ کو قوت بخشتا ہے۔ انجیر کھایا کرو، انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے، منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے، سر کے بال دراز کرتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ انجیر کھانا فالج کی بیماری سے امان دیتا ہے۔ جو کوئی لوگوں کی غذا ذخیرہ کرے تو نتیجہ وہ جذام کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی لوگ اس سے نفرت کریں گے اور وہ غربت و افلاس کا شکار ہو جائے گا۔ کھانا کھاتے وقت اپنے جوتوں کو اتار دو، کیونکہ اس طرح تمہارے پیروں کو سکون ملے گا اور یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ خدائے بزرگ و برتر اس دسترخواں کو پسند کرتا ہے جس کے ارد گرد کھانے والے زیادہ ہوں۔ جس حد تک ممکن ہو لہسن استعمال کرو، کیونکہ یہ سبزی 70 بیماریوں کی دوا ہے، لیکن لہسن اور پیاز کی بو کے ساتھ مسجد میں جانے اور لوگوں کے قریب ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گرم کھانے میں برکت کم ہوتی ہے، اس کے برعکس ٹھنڈے کھانے میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ حاملہ عورتوں کو دودھ پلاؤ، کیونکہ دودھ بچے کی خوبصورتی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ دودھ ہڈیوں کو مضبوط، دماغ کو کامل اور نسیان کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ وضع حمل کے بعد عورت کی پہلی بہترین خوراک خشک یا تر کھجوریں ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے حضرت مریم کے لیے وضع حمل کے بعد کھجوریں ہی مہیا کی تھیں۔ شہد کھانے سے ہرگز اجتناب نہ کرو۔ شہد ایک ایسی دوا ہے جو حافظے کو قوی کرتی ہے، جو دل کو تر و تازگی عطا کرتا ہے اور سینے کو گرم رکھتا ہے۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ، کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ سر پر مہندی لگانا مائیگرین کو ختم کرتا ہے، پنیائی میں اضافہ کرتا ہے، جنسی قوت کو زیادہ کرتا ہے۔ مٹی کھانے سے متعلقہ پرہیز کرو، اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے۔ دنیا و آخرت میں بہترین غذا گوشت اور انگور ہے۔ جس حد تک ہو سکے بھیڑ کا گوشت استعمال کرو۔ گوشت بنانے کا ذریعہ گوشت ہے۔ جو کوئی 40 دن تک گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ جب جناب نوح علیہ السلام غم کا شکار ہوئے تو وحی ہوئی کہ کھیرا کھاؤ۔ تمہاری غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہے۔ حاملہ عورتوں کو خربوزہ کھلاؤ، کیونکہ یہ پھل بچے کی خوبصورتی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ 3 عمل جسم کو تندرست اور دل کو خوشحال کرتے ہیں: خوشبو سونگھنا، ملائم لباس پہننا، شہد کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو زیادہ کھانے
اور پینے کی عادت ہوتی ہے وہ سنگ دل ہوتے ہیں۔ جب گھر کے دوسرے افراد کو کھانے کا اشتہا ہو تو مومن ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس کے برعکس منافق اپنے گھر والوں کو اپنی بھوک کا پابند رکھتا ہے، یعنی جب تک اسے خود بھوک نہ لگے وہ کسی کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ خربوزہ جنت کا پھل ہے، لہذا اس کے کھانے سے غفلت نہ کرو۔ خربوزہ مثانے کو صاف کرتا ہے، معدے کو ہلکا کرتا ہے، جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔